نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين حمد و ثنا بڑھائی کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الہدا امام الاتقیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستو بھائیو بزرگوں میں نے آپ کے سامنے سورۃ دخان سے کچھ تھوڑا سا قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حق بات کہنے کے بعد اور حق بات ہمیں سننے کے بعد حق کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ابھی جو ایام گزر رہے ہیں ماہ شعبان بڑی دھوم دھام سے ہم لوگ استقبال کر رہے ہیں، کچھ تو رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور کچھ اس دن کی 15 شعبان کی مناسبت کو منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں اور بڑے ہی اہتمام بڑی دانشوری کے ساتھ لوگ اس میں عبادت کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ دین میں ایسا زہر ڈالا جا رہا ہے جو بغیر محسوس کیے جیسے انسان کو شوگر کھا جاتی ہے ایسے یہ زہر انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اور ہر خطبہ مبارک میں فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا میں بہترین جو کتاب ہے وہ اللہ کی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی انسان کو جہنم میں چھوڑ کر آتی، واپس نہیں چھوڑتی۔ یہ ایسا راستہ ہے جو گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ آج بڑے ہی جنونیت کے ساتھ منبر اور مساجد سے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے، اس رات کو منائیے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں امور طے کیے جاتے ہیں، کئیوں کی زندگی لکھی جاتی ہے، کئیوں کی موت لکھی جاتی ہے۔ اس آیت کے علاوہ اس رات کی فضیلت میں اور کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن مجید اس کو ایسے بیان کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں امور طے ہوتے ہیں جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ مبارک رات جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا، اس میں ہم امور کو طے کرتے ہیں، اور یہ ہم جو معاملات طے کرتے ہیں اور پھر اپنے مرسلین کی طرف بھیجتے ہیں، پیغمبروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ قرآن کا حصہ کہاں سے کہاں پر اور کیسے، اس کو فتح القدیر میں لکھا ہے، جو شخص تعویل اور تحریف کرتا ہے، معنی کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، وہ بلا ارتقاد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کی اساسیت کو اگر دیکھنا ہے، ان معنیوں کو لے لیں۔ یہ الفاظ ایسے نہیں ہے، یہاں ایک جامع دلیل ہے، التفسیر بالقرآن ہے۔ قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کون سا ماہ ہے، کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ تو قرآن مجید میں آواز آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں معاملات لکھے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آپ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر رات بھی قرآن مجید کی، قرآن مجید خاص کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وہ بابرکت رات ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یا فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے شاید کہ بھول جاتے ہیں، اسی رات کی مناسبت میں بھی لکھا ہوا ہے، جو رات 15 شعبان کو انسان قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تھا لیلۃ القدر میں، ہم نے شعبان میں بنا دیا ہے۔ اب ذرا عقلی دلائل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شب رات، شب تو رات کو کہا جاتا ہے، شب بارات جو ہے شب رات کو، اور برات عربی کا لفظ ہے ہی نہیں۔ جو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو فارسی میں کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر فارسی میں دین نازل ہوتا تھا، کچھ احکامات فارسی میں ہے، کچھ اردو میں ہے اور کچھ عربی میں ہے، پھر تو ماننے کو بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جتنا بھی دین نازل ہوا ہے سارا عربی میں نازل ہوا ہے، اور بارات عربی کا لفظ نہیں ہے۔ 2 معنی میں لیتے ہیں، ایک ہے برات کرنا، دوسرے سے برات کرنا یعنی اس سے دور ہونے کا، اپنے آپ کو ثابت کرنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے برات کر دو، لا تلقی کر دینا، لا تلقی۔ اور ایک معنی برات کا ہمارے ہاں بولا جاتا ہے شادی کے لیے، ہم برات لے کر گئے، یعنی چند افراد مل کر کسی کی شادی کے لیے جاتے ہیں تو اس کو برات کہتے ہیں۔ شب بارات یعنی وہ رات جس میں بارات لے کر گئے، دوسرا معنی بنے گا وہ رات جس میں ہم نے
کسی کے راستے کو اور طریق سے اظہار یکجہتی کو ختم کر دیا، بلکہ ہم نے بیزار ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ عصر میں رات شیعہ لوگ مناتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہاں ہمیں من گھڑت روایات سنائی جاتی ہیں حلوہ خوری کے لیے۔ مولوی حضرات بھی اس کو عام کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے عود کے مقام پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں عود میں۔ عود 6 شوال کو ہوئی ہے، شعبان میں نہیں ہوئی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوہ کھایا، تو اس لیے ہم اس سنت کو آزاد کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، تا قیامت رکھنے کے لیے حلوہ خوری کرتے ہیں۔ تو غزوہ احد جو ہے وہ شعبان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، ان کی شہادت بھی شعبان میں نہیں ہوئی۔ اصل وجہ اور سبب جو یہاں ہے حلوہ خوری، پٹاخے، شرلیے، جن کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ ہمارے بڑوں کو شبرات آتی تھی، ہم منع کیسے کر سکتے ہیں؟ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن جب مناسبت غلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، چیزوں کو، خنزیر کو حرام کیا ہے، مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کر دیا ہے، اور سب سے بدترین جو حرام ہے وہ غیر اللہ کا نام پر دیا ہوا ہے۔ آج اس رات کو آپ بازار کی طرف جائیں تو اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ شیعہ بارات کرتے ہیں صحابہ سے، اس بارات کی وجہ سے کہ ہم ان سے لا تعلق ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ اس رات کو اس لیے اپنی خوشی کی رات مناتے ہیں۔ شیعوں کی معتبر ترین کتابوں کو اٹھائیے تو ان میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ ان کا اصول ہے۔ ان کا 12واں امام جو ہے وہ امام حسین کے آل میں سے ہوگا، اور حسن عسکری کی اولاد سے ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ان کا بیٹا تھا، 4 سال کا ان کا بیٹا تھا، جس رات کو وہ مناتے ہیں 4 سال کا ان کا بیٹا تھا، وہ غار میں چھپ گیا ہے جس کو وہ اپنا مہدی کہتے ہیں، اور اس کو جاننے والے 4 افراد ہیں، وہ دنیا میں اب نہیں رہے، اب ان کا مہدی چھپا ہوا ہے، قرآن لے کر گیا ہوا ہے۔ جتنے سابقہ انبیاء پر نازل ہوا، جو کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں، معجزے کی شکل میں، وہ سارے کا سارا اس 4 سال کے بچے کے پاس ہے، وہ ان کا مہدی ہے، اور وہ غار میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا قرآن ہمیں اصل میں شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں وہ قرآن جو ہے وہ 40 ہاتھ لمبا قرآن ہے، اونٹ کی ران جتنا موٹا قرآن ہے۔ یہ جو تم دنیا میں قرآن پڑھتے ہو، اس کا ایک لفظ بھی اس قرآن میں نہیں، اور نہ اس کا ایک لفظ اس قرآن میں ہے۔ جس قوم کا یہ عقیدہ ہو اور اس کے پیچھے ہم اپنے ایمان کو ضائع کریں صرف حلوہ کھانے کے لیے، تو اللہ کی پناہ ہے۔ آگے چلتے جائیں، وہ مہدی جس کا وہ انتظار کرتے ہیں، وہ مہدی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ قرب قیامت ظہور ہوگا، ان کا مہدی نکلے گا، مسلمانوں سے قتال کرے گا، مسلمانوں کو مارے گا، حتیٰ کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو قبروں سے نکال کر لٹکائے گا اور ان کو سزا دے گا۔ اس مہدی کی یاد میں ہم حلوہ خوری کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی ثابت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں صرف کھانے کے پیچھے۔ یہاں بات یہاں تک نہیں، آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس رات کو چلے جائیے کسی دریا کے کنارے، کسی نہر کے کنارے، رافضیت جتنی بھی ہے سبھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پانی میں چٹھیاں پھینکتے ہیں، مہدی تم آ جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس رات کو اگر وہ ان کا عقیدہ ہے جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہوتا، ہر رات صبح طلوع فجر ہوتے وقت وہ اپنی چٹھیاں پانی میں پھینکتے ہیں، مہدی آئندہ سال آ جانا،
ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے جو رب کے قرآن کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کی تاریخ کو دیکھیے، اس کو دیکھیے، اور شرلیاں اور پٹاخے یہ مجوسیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ بڑے منطق کے ساتھ عجیب ٹیکنیکل چیزیں بنا دی گئی ہیں، بڑی سیاستدانی کے ساتھ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمہاری تقدیر لکھی جانی ہے، تمہارے بچے جتنے ہونے ہیں، تمہیں جو کچھ ملنا ہے وہ یہ رات ہے 15 شعبان۔ شعبان اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ عرب کے لوگ شعبان کے مہینے میں آرام سے بیٹھ جاتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے، سکون کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جو ہی شعبان ختم ہوتا بکھر جاتے، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے، کوئی تجارت کے لیے نکل جاتا، کوئی چوری کے لیے نکل جاتا۔ شعبان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحیح فرامین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی ایام میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان المبارک میں روزے رکھتے تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ لیکن استقبال رمضان کے روزوں سے منع کیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان آ رہا ہے، 1 دن 2 دن قبل 3 دن قبل استقبال کے طور پر رمضان کے روزہ شعبان میں رکھنا منع ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید رمضان ہی شروع ہو گیا۔ جب آپ چھوڑ دیتے تو محسوس ہوتا رمضان آیا ہی نہیں ہے، یعنی مسلسل روزے بھی رکھتے شعبان میں اور مسلسل چھوڑ بھی دیتے۔ اس میں جتنے بھی ہم خرافات اور بدعات کا کام کر رہے ہیں یہ سارا دین کے مخالف ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس، ایسے نہیں، اسلام نے مجلس کا بھی تذکرہ کیا، جلیس الصالح و جلیس غیر صالح، نیک آدمی کی مجلس اور برے آدمی کی مجلس۔ آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں ڈل گیا ہے، ہم کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی غلط کہتے ہیں، وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں۔ اہل تشیع رافضی جتنے بھی ہیں دین کی بات نہیں کرتے، بالکل دین کی بات نہیں کرتے۔ میں اعلان کہتا ہوں، کوئی رافضی ہو، کلمے سے لے کر مرنے تک، جینے سے لے کر پڑھنے تک ہر کام سنت کے خلاف ہے۔ کلمہ ان کا اپنا ہے، قرآن ان کا اپنا ہے، وہ کلمہ ان کا اپنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، اہل طہار نے نہیں پڑھا، قرآن وہ جو اہل طہار کو معلوم نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل نہیں ہوا، اور عمل۔ لیکن ہم ان کو بھی مسلمان گرداتے ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، مسلمان ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ ہم بھی وہاں حلوے کی پوری لینے کے لیے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معزز لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور گھروں میں بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسا کھانا حرام ہے جو غیر اللہ کی نظر ہو، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ آپ مطلق لڑائی نہ کریں لیکن پرہیز کر سکتے ہیں، کوئی بھیجتا ہے اس کی اصلاح کرے، لڑائی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ اسلام کو دیکھے، اسلام کیا ہے۔ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو ایک نظر ہماری رشتہ داری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری پر ڈال کر دیکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، کہنے لگے والد جی فلاں مقام پر جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے تمہیں اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا میری یہ خواہش تھی، تو میری تلوار کے نیچے آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تجھے کاٹ دیتا۔ آج ہم رشتہ داریوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ناک رکھنے کے لیے۔ ناک دو طرح کی ہے، ایک ناک ہے اسلام کی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ناک رکھنا، دوسرا ہے شیطان کی رضا کے لیے ناک رکھنا۔ شیطان بھی ناک کا بڑا فیور ہے، ناک کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، پھر اس نے بھی ہمارے طرح کا تعویل کی تھی، کہتا ناک نہیں رہتا، ناک نہیں رہتی۔ آگ کا کام ہے اوپر جانا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا۔ تو جب آگ سجدہ کرے گی تو اس کا مطلب ہے ناک نہیں رہتی، میں سجدہ نہیں کرتا۔ ناک اگر رکھنے کے لیے قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں،
اگر ہم ان کو صرف اسلام کے سانچے میں دیکھیں اور اگر اسلام کے سانچے سے نکل کر دیکھیں تو بڑے بڑے جرم ہیں کسی غیر قوم کی مشابہت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک طرف ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے، صدقات بھی دیتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، دوسری طرف جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کو مٹانے والے ہیں، ان کے ساتھ قدم بقدم چلتے بھی رہے، پھر اللہ ہماری نمازوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ منافقین نے نمازیں ہم سے زیادہ پڑھی ہیں، یہ ذہن سے نکال دینا، اور اس مسجد میں پڑھی ہیں جس مسجد میں پڑھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اللہ نے ان کی نمازوں کو نہیں دیکھا، ان کے کرتوت کو دیکھا ہے۔ دونوں پالیسیاں دیکھتے تھے، دنیا بھی خوش رہے اور اللہ بھی خوش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کشتی پر سوار ہونا پڑتا ہے، یا رحمان کی کشتی پر یا شیطان کی کشتی پر۔ ہم دونوں کشتیوں میں جب ان خرافات میں چلتے ہوئے کوئی بات نہیں، سال کے بعد ایک دن آیا ہے، اس میں کھا پی لیا ہے، حلوہ تقسیم کر دیا ہے، دوسروں کو اس کام میں شامل کیا ہے، اس سے کیا حرج ہو گیا ہے؟ اس سے بڑا حرج ہوتا ہے۔ اس سے حرج ہوتا ہے پوری زندگی کی ہوئی کمائی اللہ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہے۔ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں فضائل میں، اس رات میں 100 رکعت پڑھو گے یہ کچھ ملے گا، 1000 پڑھو گے یہ ملے گا، ساری روایات ضعیف ہے۔ اب مسئلہ تو یہ رہا، آپ نے اکثر سنا ہے معاملات مولوی کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف کا آپ کو کیا علم؟ ضعیف اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے بیان کرنے والے جھوٹے لوگ ہوں۔ مثال کے طور پر محلے میں کوئی کام ہو گیا ہے اور وہاں جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہر جگہ ہیں۔ آپ کسی معتبر آدمی سے پوچھیں گے وہ آپ کو صحیح خبر دے گا یہ واقعہ واقع ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر آپ کسی جھوٹے کے پاس چلے گئے اس جھوٹے نے بات کو اور بڑھا کر کرے گا کہ یہاں اختلاف بن جائے، لڑے لوگ۔ روایت کا معاملہ بھی ایسے ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو مذاق بنانے کی خاطر، اسلام کو نقصان دینے کی خاطر اپنی طرف سے روایات گڑھنا شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے ایسے حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ ایک ایک بات حدیثوں میں یہاں تک ملتا ہے، ایک لفظ حدیث میں پورے صفحے کی حدیث ہوتی ہے، اس میں ایک لفظ زائد ہوتا ہے، تو روایت کرنے والے بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ زیادہ بولا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا احتیاط کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن نہ جانے ہم کیوں ایسے راستے چن رہے ہیں اور من گھڑت موضوع۔ صرف میں اپنی بات نہیں کرتا، حنفی علماء عبد الحی حنفی لکھتے ہیں اپنے فتوے میں کہ شب راج یہ منانا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور من گھڑت ہے۔ لیکن مولویوں کا مسئلہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، مسئلہ صرف اور صرف کھانے کا ہے، کھانا ملے گا، لوٹنے کا مسئلہ ہے۔ لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، کسی کو کہا جائے آج کی رات 50 روپے خرچ کرو گے تو تمہیں 50,000 ملے گا، تو بیچارے سیدھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں 50,000 کا اجر مل رہا ہے، 50 روپے دے کر 50,000 کا اجر مل رہا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات کا اجر ہے جو ہم نے ادھر فٹ کر دیا ہے، اور اس رات میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، یہ بھی روایات ہیں، روحیں دنیا میں دوبارہ نہیں آتی، جب دنیا سے چلی جاتی ہیں روحیں دوبارہ نہیں ہیں۔ روح کو اللہ نے عالم ارواح میں رکھا ہے، ان کا ایک الگ سے دنیا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں یہ ایک عالم ہے، یا ہمیں نصاب دیا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو، شیطان کی چالوں سے بچو۔ جب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے پھر روح دوسری کیٹیگری میں آ جاتی ہے، جو وہاں چلا جاتا ہے وہ ادھر نہیں آتا۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ مسجد سے جا کر دیکھ کر آ جائیں گے باہر کوئی کھڑا یا نہیں کھڑا، یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم روحوں کو جہاں ہم قید کر دیتے ہیں یا جہاں رکھ دیتے ہیں ان کے اختیارات میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں نکلیں، اپنا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی
نہ جانے کس وجہ سے یہ ہمارے اندر عقیدہ پھیلا دیا گیا ہے۔ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہے، شبان میں روحیں آتی ہیں، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ایسا اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ سارے من گھڑت بناوٹی اپنی طرف سے بنائے ہوئے، اور آتش بازی یہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے لوگ تو نہیں کرتے، بچے کرتے ہیں۔ شرنی اور پٹاخے یہ چلانا اسلام کی مخالفت ہے۔ آپ تو کہیں گے ہم تو نہیں چلاتے، لیکن اس کا چلانے کا اجر آپ کو اور مجھ کو بھی پہنچتا ہے۔ جب آپ اور میں نہیں چلاتے، اپنے بچے کو پیسے آپ اور میں ہی دے رہے ہیں، وہ خرید کر غیر مسلم قوم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی نفرت فرمایا کرتے تھے کہ جب اذان کا حکم، اذان کے متعلق علم نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے، نماز کے لیے کیسے جمع کریں۔ بعض نے مشورہ دیا آگ جلائی جائے، بعض نے کہا ناقوس بجائی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوموں سے اتنی نفرت کی ہے، آپ نے ان کے کسی عمل کو پسند نہیں کیا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھیں، یا نماز بھی پڑھ لیں، جمعہ بھی پڑھ لیں، سارا کچھ کر کے شرلی اور پٹاخے چلاتے رہے، من تشبہ بقوم فہو من، پھر ہم انہی کے ساتھ۔ آج مجوسیوں کی عبادت ہے، ہم مجوسیوں کو گالی دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں گالی دینے سے کچھ نہیں بنتا، ہمارے عمل سے کچھ ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل بتلائے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے، آپ کے عمل سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہاں ایک روایت ہے جو میں نے قبل 2 جمعے پڑھائی تھی، آپ کو سنائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے، یہ بات نہیں جو ہے، یہ دین ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نہیں، تو وہ مجھ پر بہتان باندھتا ہے۔ اس بات کو سوچ کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی اللہ کی رضا کے کام تھے کوئی کام چھپایا نہیں ہے، اور جو اللہ کی ناراضگی کے کام تھے سبھی سے ہمیں آگاہ کر دی ہے۔ آج اگر ہم کسی کام پر کہتے ہیں ثواب اور اجر ہے، اس کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس دلیل نہیں تو ہم لوگوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین نہیں ہے، اور جب یقین نہیں ہے پھر اپنے رب کو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ یہ تو دل سے ہی نکال دیں، جب نمازیں پڑھیں گے، صدقات کر دیں، خیرات کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ کر کچھ اور کریں گے، اس کا اجر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بات کو پہنچا دیا۔ حق بتانے میں آپ نے ذرا حق کو بھی نہیں چھپایا، جتنا حق آپ کو بتایا گیا تھا آپ نے سبھی حق بتا دیا، اور جو کام اللہ کی رضا کے تھے سبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں۔ اس لیے شبرات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 قوموں کے ساتھ تعلق ہے، ایک تو آتش پرست لوگوں کے ساتھ اور دوسرا اہل تشیع لوگوں کے ساتھ۔ اور اہل تشیع کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے، وہ جس وجہ سے مناتے ہیں وہ اپنے ماضی کی وجہ سے مناتے ہیں، اور ماضی ان کا وہ ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے گا، وہ مسلمانوں کا ماضی نہیں بلکہ کفر کا سر کردہ ہوگا، کفر کو پھیلانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی خرافات اور بدعات سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ